سخاوتہم و ولایتہم و عظمتہم و عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ صلوات پر محمد۔ عزیزوں، آئے مبارک ولایت کے ذیل میں کل سے آپ کے سامنے گفتگو کا آغاز ہوا کہ جناب امیر المومنین کی ولایت مشتق اور متصل ہے ولایت خداوندی سے۔ کل میں نے تمہیدی مرحلے میں یہ بات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کی تھی کہ ولایت خداوند عالم تک پہنچنے کا بلا فصل راستہ ہے، اور یہ ایک ایسا عہدہ ہے یا ایک ایسی کیفیت ہے کہ جسے کسی اور منصب سے تعبیر نہیں دیا جا سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر رسول ہونا اور ہے اور صاحب ولایت ہونا اور، نبی ہونا اور ہے اور صاحب ولایت ہونا اور اس کی دلیل میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ اللہ نے جب ولایت کا تذکرہ کیا تو ولیکم اللہ کہنے کے بعد وہ رسول کہا کہ تمہارا رسول ولی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول پہلے سے رسول ہے، مگر اس آیت میں ولایت کا اعلان الگ سے کیا گیا۔ آپ اور فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول ہونا اور ہے اور ولی ہونا اور، نبی ہونا اور ہے اور ولی ہونا اور۔ پہلے رسالت عطا کی گئی، بعد میں انہیں ولایت بھی عطا کی گئی۔ پہلے نبوت عطا کی گئی، بعد میں انہیں ولایت بھی عطا کی گئی۔ میں کل جہاں پر گفتگو کو چھوڑا تھا انشاءاللہ آج وہیں سے شروع کروں گا۔ مثال کے طور پر نبی 1,24,000 ہوئے۔ 1,24,000 انبیاء میں بہت سے ایسے نبی گزرے کہ جنہیں حکم اظہار نبوت ہی نہیں تھا۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی 1,24,000 انبیاء میں ایسے بہت سے نبی گزرے جنہیں حکم اظہار نبوت ہی نہیں تھا، یعنی یہ حکم ہی نہیں تھا کہ یہ کسی دوسرے کو بتائیں کہ یہ نبی ہیں۔ وہ اپنے نفس کے لیے نبی تھے۔ کچھ ایسے انبیاء گزرے کہ جو اپنے گھر کے لیے نبی تھے، کچھ ایسے انبیاء گزرے جو اپنے خاندان کے لیے نبی تھے، کچھ ایسے انبیاء گزرے جو اپنے قبیلے کے لیے نبی تھے، کچھ ایسے نبی گزرے کہ جو اپنے شہر کے لیے نبی تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ نبی تھے، اگر اپنے نفس کے لیے تھے تو انہیں حکم اظہار نبوت نہیں تھا، یعنی پڑوس میں بیٹھنے والے کو بھی انہیں بتانے کا حکم نہیں تھا کہ انہیں بتائیں کہ میں نبی ہوں۔ وہ نبی تھے مگر اپنے لیے تھے۔ کچھ ایسے نبی تھے جو گھر والوں کے لیے نبی تھے، جو گھر والوں کے لیے نبی تھے انہیں حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو تبلیغ کریں، مگر گھر سے باہر نکل کے تبلیغ کرنے کا انہیں حکم نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ نبی تھے تو صرف نبی نہیں تھے، بلکہ یہ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ معصوم بھی تھے، صاحب عظمت بھی تھے، صاحب شرف بھی تھے، لیکن جہاں تک ان کی نبوت کا دائرہ تھا وہیں تک ان کی ولایت کا دائرہ تھا۔ دیکھیے بھائی، شاید اتنا نیچے اتر کے آپ کو کوئی سمجھائے گا نہیں، جتنا جب میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک ان کی نبوت کا دائرہ تھا وہیں تک ان کی ولایت کا دائرہ تھا۔ اب ذرا سا آپ غور کریں تو جسے قبیلے پر نبوت کے اظہار و تبلیغ کا حکم ہے اس کی ولایت قبیلے پر ہے، جسے خاندان پر تبلیغ کا حکم ہے اس کی ولایت خاندان پر ہے، جسے شہر پر تبلیغ کا حکم ہے اس کی ولایت شہر پر ہے۔ لیکن ہمارے نبی کو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میں یہاں سے بات کل چھوڑی تھی عالمین پر، انشاءاللہ آج عالمینی سے بات شروع ہوگی
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد صرف اپنے گھر کے لیے نبی نہیں ہے، محمد صرف اپنے شہر کے لیے نبی نہیں ہے، محمد صرف اپنے ملک کے لیے نبی نہیں ہے، بلکہ رسول عالمین کے لیے نبی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک عالمیت ہے، یعنی جہاں جہاں تک وجود کائنات ہے، وہاں وہاں تک محمد کی نبوت ہے۔ اور میدان غدیر میں بالکل ویسے ہی نبوت علی کی طرف منتقل ہوئی کہ جس کا میں مولا اس کے علی مولا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ نے میدان غدیر میں وہ سارا پاور مولا علی کو ویسے ہی حوالے کیا کہ جیسے اللہ نے انہیں حوالے کیا ہے۔ دیکھیے عزیزوں، بعض موقع ایسے آتے ہیں کہ جب تفصیل اور تشبیہ اور استعارے چھوٹے پڑنے لگتے ہیں تو بات سمجھانے کے لیے کہی جاتی ہے۔ جناب امیر المومنین نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، زقنی رسول اللہ زقن زقا۔ اس کے اوپر اکثر بحث ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ مولا علی نے یہ کیوں کہا؟ دیکھیے زقنی رسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ پیغمبر کے پاس تھا وہ سب حکم خدا سے علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ توجہ کیجیے گا، جو کچھ پیغمبر کے پاس تھا وہ سب مولا علی کی طرف منتقل ہو گیا۔ اب ہمیں اس پر موضوع گفتگو یہ نہیں ہے، وگرنہ بات دوسری طرف نکل جائے گی کہ اچھا ایک بات میں آپ کی خدمت میں یہاں رک کے ضرور عرض کر دوں کہ اس عظمت کے آئینے میں اگر آپ خوش ہونا چاہیں اور داد دینا چاہیں تو ایک چھوٹا سا منظر میں آپ کو دکھا دوں۔ زقنی رسول اللہ ہے زقن زقا۔ مولا علی نے کہا کہ مجھے رسول اللہ نے ایسے بھرایا جیسے پرندہ بھراتا ہے، اور پھر مولا علی نے فرمایا کہ انا ولدی العباس، انا ولدی العباس زقنی علما زقا، اور میں نے اپنے بیٹے عباس کو ایسے بھرایا ہے جیسے پرندہ بھراتا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے فرمانے سب مل کے صلوات پڑھتے ہیں بابا بلند بر محمد والے۔ عرض کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جناب امیر کو ولایت اللہ کی طرف سے ویسے ہی ملی، یعنی ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے بر محمد والے۔ اس ولایت کی جو کیفیت ہے، بہت توجہ آپ ادا کی طرف متوجہ ہیں، اس ولایت کی جو کیفیت ہے تو یہ کون سی ولایت ہے؟ یہ آدم والی ولایت نہیں، یہ حضرت نوح والی ولایت نہیں ہے، یہ جناب ابراہیم والی ولایت نہیں ہے۔ دیکھیے قبلہ، میں آپ کی خدمت میں بڑی عجیب بات عرض کر رہا ہوں۔ عام طور پر اکثر آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی اللہ، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ اہل زبان بیٹھے اگر محسوس کریں اور 10 جملے کا لطف لینا چاہیں تو یہ ولی، یہ ولی، وہ ولی، اور درگاہ اور دلی تک پہنچتے پہنچتے کہتا ہے یہ ہے نظام الدین اولیاء۔ یہ آپ نے یہ نہیں غور کیا، یعنی ایک ہے مگر اولیاء ہے۔ اب یہ اولیاء کیوں تھا؟ ولی کی جمع اولیاء کا تھا، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ تو ہم اس فہرست کی تو بات ہی نہیں کریں کہ یہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ ہم بات کریں کہ آدم کی جیسی ولایت اور نوح کی جیسی ولایت اور ابراہیم کی جیسی ولایت، ان تمام ولایتوں میں اس ولایت کا تذکرہ نہیں ہے۔ یہ ولایت وہ ہے کہ جس میں اللہ ولی، اس کا رسول ولی، اور پھر وہ علی ولی جو حالت ربوبیت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس ولایت کا گریڈ جو ہے، اس ولایت کی کیفیت جو ہے وہ الگ ہے۔ یہ وہ ولایت ہے کہ جو خدا سے شروع ہو تو علی پر تمام ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ولایت کے جو خدا جیسی ولایت نہیں ہوتی ہے، وہ ولایت کے جو رسول کے برابر کی کم سے کم ولایت ہے، یعنی جہاں جہاں اختیار پیمبر وہاں وہاں اختیار مرتضیٰ۔ اب سمجھے آپ، بعض جملے اور بعض روایات اور بعض باتیں اور بعض احادیث ایسی ہوتی ہیں جنہیں ہم سنتے بھی ہیں اور یقین بھی رکھتے ہیں، مگر آئینہ کبھی کبھی خاص طور پہ شاد و نادر نظر آتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے آپ نے ضرور اس حدیث کو سنا ہوگا، لیکن شاید اس رخ سے نہ سنا کہ اللہ ولی اور اس کا رسول ولی، اور رسول ولی اور پھر وہ مومنین ولی جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والے اور نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ اب اس حدیث کو سنیے تو لطف آئے کہ جہاں لا الہ الا اللہ کہا گیا وہاں واجب ہے محمد رسول اللہ کہنا، اور جہاں محمد رسول اللہ کہا گیا وہاں واجب ہے علی ولی اللہ کہنا۔ یعنی ناقص ولایت کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، ولایت کاملہ پر یقین اسی کو ہے جو لا الہ الا اللہ سے شروع ہو تو علی ولی اللہ پر تمام۔ تو عالمین پر اللہ
رب العالمین، محمد رحمت للعالمین، اور امیر المومنین صرف امیر المومنین نہیں، وسیع رسول رب العالمین۔ اب اس عالمین کے معاملے میں بہت سی تفصیل ہے، انشاءاللہ آج عالمین پر بات کریں گے اور کل رب پر بات کریں گے، تاکہ رب العالمین کی ترکیب کا باقاعدہ استعمال ہو۔ عالمین کا مطلب کہ عالم ایک یعنی جہان، عالمین یعنی ایک سے زیادہ، یعنی جتنے بھی جہان ہیں تمام جہان۔ کل میں نے اشارہ کیا تھا کہ الف الف عالم، الف الف عالم کا مطلب کہ ہزار ہزار عالم ہے۔ اب ہزار ہزار عالم کا مطلب یہ کہ ایک عالم کی دوسرے عالم کو خبر نہیں ہے۔ عالم کی بہت سی تعریفیں ہوتی ہیں، تھوڑی دیر آپ ایسے ہی سن لیں۔ عالم کے لیے بہت سے ترجمے کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ عالم کا مطلب ہے موجودات، یعنی جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ سب عالم ہیں۔ بعض نے کہا کہ نہیں، عالم کا مطلب ہے انسان اور جن اور ملائک ایک۔ بعض نے کہا کہ نہیں، زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عالم ایک ایسا وسیع موضوع ہے کہ جس کے سلسلے میں کئی باتیں بیان ہوتی ہیں، یعنی زمین اور آسمان اور اس کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب ہے عالم۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس زمین اور اس آسمان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ہے عالم، اور عالم ایک نہیں ہے، ہزار ہزار عالم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسی اور بھی زمینیں ہیں اور ایسے اور بھی آسمان ہیں، اور ایسے ہی ان زمین اور آسمان کے درمیان کائنات بسی ہوئی ہے جس کا ہمیں علم نہیں ہے، مگر ایک بات کا علم ضرور ہے کہ ہر بسنے والی کائنات پر محمد کی رسالت واجب ہے اور علی کی ولایت واجب ہے۔ دیکھیے قبلہ، لیکن ہم اسے سمجھ نہیں سکتے۔ کل بھی میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ہم صرف وہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے دیکھا ہے، ہم وہ نہیں سمجھ سکتے کہ جو ہم نے نہیں دیکھا۔ ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ ایک غیر مسلم رائٹر تھا، کرسچن تھا بلکہ وہ، اور جناب امیر سے بڑی عقیدت تھی اسے، بہت کچھ اس نے جناب امیر کے بارے میں پڑھا اور بہت زیادہ ریسرچ کی اور تحقیق کی، تو ایک نتیجے پر پہنچا وہ، اور اس نے اس نتیجے کو جب اپنی کتاب میں تحریر کیا تو بڑی خوبصورت بات اس نے لکھی۔ اب یہ کسی شیعہ کی، کسی خطیب کی، کسی ذاکر کی بات نہیں ہے کہ وہ جناب امیر کی محبت میں کہہ رہا ہے۔ وہ ایک پڑھنے والا اسکالر ہے، اس نے ریسرچ کی، اس نے تحقیق کی، تو جناب امیر کے بارے میں اس نے اپنا نظریہ بیان کیا۔ سنیے کیا کہا اس نے کہا کہ ہم نے علی کے بارے میں جتنا پڑھا، بہت توجہ کے ساتھ سنی، اس نے کہا کہ ہم نے علی کے بارے میں جتنا پڑھا تو ہم پڑھ کے بس اتنا سمجھے کہ علی اپنے زمانے سے 1000 سال پہلے آ گئے۔ کیا کہا اس نے کہ ہم نے علی کے بارے میں جتنا پڑھا تو ہم یہ سمجھے کہ علی اپنے زمانے سے 1000 سال پہلے آ گئے تھے۔ یعنی زمانہ سمجھ لیں، عالمین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ زمانہ، علی اپنے زمانے سے 1000 سال پہلے آ گئے تھے۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جاہل نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی تھا، تو اس نے پوری دنیا کو دیکھا اور غور کیا اور آبزرو کرنے کے بعد اس نے یہ اپنا نتیجہ بیان کیا۔ اس نے کہا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے 1000 سال پہلے آ گئے تھے۔ اس کا مطلب یہ کہ وہ یہ جانتا تھا، اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زمانہ متحمل نہیں تھا۔ بھئی کیسے سمجھیں گے آپ؟ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زمانہ متحمل نہیں تھا، اور آسان کر دوں، ابھی زمانہ اہل نہیں تھا۔ اب بھی سچ ہے تو آر کر دوں، ابھی زمانہ اس لائق نہیں تھا کہ علی جیسے کو برداشت کرے۔ علم میں، فکر میں، اخلاق میں، سخاوت میں، عبادت میں، سوچنے میں، سمجھنے میں، اس اعتبار سے ابھی دنیا 1000 سال پیچھے تھی۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی زمانہ 1000 سال ترقی کرتا جب وہ اس قابل ہوتا کہ علی جیسے کو برداشت کرے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی 1000 سال پہلے آ گئے تھے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ بھیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ علی صرف علی نہیں ہے، بلکہ علی ہے امام۔ امام کہتے ہی آگے رہنے والے کو ہیں۔
علی 1000 سال پہلے نہیں آئے، زمانہ علی سے 1000 سال پیچھے تھا۔ علی اگر 1000 سال بعد بھی آتے تو وہ 1000 سال آگے ہوتے اور زمانہ 1000 سال پیچھے ہوتا۔ اب ادھر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف، تھوڑا سا آپ حضرات اور آگے تشریف۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کر۔ تھوڑا سا آپ حضرات اور آگے تشریف لائیں تاکہ مومنین آرام میں زحمت نہ ہو جائے گی، تھوڑا تھوڑا آپ حضرات بھی آگے بڑھائیے۔ ایک حدیث سنا دو جلدی سے آپ کو۔ روایات میں ملتا ہے کہ جو کسی مومن کے لیے مجلس میں جگہ بناتا ہے، مجلس تشخیص میں، تو خدا اس کی قبر کو کشادہ کر دیتا ہے۔ تو تھوڑا تھوڑا جلدی سے آگے تشریف لائیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے ہیں سب مل کے، برہم بتا سب مل کے صلوات پڑھ دیئے سب مل کے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے، ایک صلوات اور پڑھ شہزادی کے دشمن پہ تماچا مارتے ہوئے کل ایمان کل قرآن نعرہ توجہ فرمانے۔ اس نے یہ کہا کہ علی 1000 برس کم سے کم پہلے آ گئے تھے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ علی 1000 برس بعد بھی آتے تو وہ 1000 برس آگے ہوتے اور زمانہ 1000 برس پیچھے ہوتا، اس لیے کہ علی ہے امام۔ اسی لیے ترکیب ہمارے ہاں بہت استعمال ہوتی ہے، امام زمانہ۔ توجہ کے ساتھ سنیے، امام زمانہ۔ امام زمانہ مطلب زمانے کا امام۔ سوال یہ ہے کہ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، آج کی گفتگو شاید ایسے ہی ہو، تھوڑا سا یعنی ڈسکس کی شکل میں، باقی انشاءاللہ آگے دیکھا جائے گا۔ آج کی تقریر شاید ایسے ہی ہو۔ زمانے کا کیا مطلب ہے؟ زمانہ کسے کہتے ہیں؟ زمانہ بہت خراب ہے، زمانہ بہت ترقی کر رہا ہے، زمانہ بہت آگے بڑھ گیا، ہمارے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، اب کے زمانے بدل گئے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیا ہے جو بدل گیا ہے؟ کیا ہے جو اچھا تھا؟ کیا ہے جو خراب ہو گیا؟ کیا ہے جس کو ترقی ہوئی؟ کیا ہے جو ترقی کے معاملے میں پیچھے تھا؟ زمانہ ہے کیا؟ اصل میں زمانے کی تعریف کیا ہے؟ زمانہ کہتے کسے ہیں؟ زمانے کو کیسے سمجھا جائے کہ کیا ہے زمانہ؟ چیز ہے زمانہ، شے ہے زمانہ، شکل و صورت ہے زمانے کی؟ کیا ہے زمانہ کہ جس کے لیے ہم کہتے ہیں زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ بدل گیا، زمانے نے ترقی کر لی؟ آپ یقین جانیے کہ زمانے کو سمجھنا بہت مشکل ہے اور بہت آسان ہے۔ زمانہ دیکھنے کی چیز نہیں ہے۔ زمانے کے ساتھ ساتھ آپ محسوس کریں تو آسان کروں، شاید اس سے آسان تعریف نہیں ہو سکتی زمانے کی 2 جملوں میں، کہ زمانہ کہتے ہیں بڑھتے رہنے والی چیز کو، یعنی موو کرتے رہنے والی شے کو کہتے ہیں زمانہ، حرکت کرتے رہنے والی چیز کو کہتے ہیں زمانہ، آگے بڑھتے رہنے والی چیز کو کہتے ہیں زمانہ۔ اسی لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں، زمان و مکان۔ مکان ساکت رہنے والے کو کہتے ہیں، اسی لیے جو ساکت جہاں سکونت اختیار کی جائے اسے مکان کہتے ہیں، اور رہنے والے کو ساکن رہنے والے کو جو ہے وہ جو مسکونہ یعنی جو رہ رہا ہے وہ ساکن ہے، اور مکان ہے ہی وہ کہ جو ٹھہرا ہوا ہے، یعنی ٹھہرنے کے لیے جس جگہ کا استعمال کیا جائے اسے کہتے ہیں مکان، کیونکہ مکان ٹھہرا ہوا ہے۔ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ صاحب آپ کہاں ٹھہرے ہیں؟ تو ہم نے کہا ملی بھائی کے مکان میں ٹھہرے ہیں۔ تو مکان کا مطلب ہے کہ ٹھہری ہوئی جگہ، تو ٹھہرنے کے لیے ٹھہری ہوئی جگہ چاہیے، اسے کہتے ہیں مکان۔ زمانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بڑھتا رہے، اور زمانے کو آسان کروں اسی کے ایک دوسرا نام ہے وقت۔ جو زمانہ ہے وہ وقت ہے، جو وقت ہے وہی زمانہ ہے۔
اسی لیے امام زمانہ بھی کہتے ہیں اور امام وقت بھی کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ زمانہ اور وقت یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں. وقت کہتے ہی بڑھتے رہنے والی چیز کو ہے. دلیل دوں؟ دلیل کا مطلب یہ جو گھڑی لگی ہے مجلس میں شروع ہونے سے پہلے آپ نے گھڑی دیکھی کہ 11:30 بجے 10:30 بجے ہم ممبر پر بیٹھے، تو اب یہ جو گھڑی ہے یہ وقت بتانے کا کام کر رہی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑھتی رہے گی. آپ نے محسوس کیا کہ 1 گھنٹے کے قریب ہونے کو آ گئی مجلس، لیکن یہ گھڑی جو ہے وہ 11 بجے کے آگے نہیں بڑھ رہی ہے. تو گھڑی آگے نہیں بڑھ رہی ہے مگر وقت آگے بڑھ رہا ہے. وقت کے بڑھنے کا اتنا مضبوط یقین ہے کہ آپ نے بغیر دیکھے کہہ دیا گھڑی خراب ہو گئی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھڑی ٹھہر سکتی ہے مگر وقت نہیں ٹھہر سکتا. تو وقت کہتے ہی اسے ہیں جو بڑھتا رہے، زمانہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں حرکت ہوتی رہے، جو آگے بڑھتا رہے. مکان و زمان میں وہی فرق ہے کہ 10:30 بجے مجلس شروع ہونے کا اعلان ہوا، آپ اپنے گھر میں مکان میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابھی جائیں گے. آپ یقین جانیے کہ 1 گھنٹے کے بعد وقت اتنا بڑھے گا کہ مجلس ختم ہو جائے گی. اگر آپ چل کے نہ آئے تو مجلس نہیں ملے گی، اس لیے کہ مکان ٹھہرا ہوا ہے، وقت آگے بڑھنے والا ہے، مجلس ختم ہو گئی اس لیے کہ 1 گھنٹے کے اندر معاملہ تمام ہو گیا. مطلب جو بڑھتا رہے اسے کہتے ہیں وقت، اور جو بڑھتا رہے اسے کہتے ہیں زمانہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ زمانے کی ناکیفیت یہ ہے کہ یہ نہیں ٹھہرتا. ابھی کچھ اور ہے، 1 گھنٹے کے بعد کچھ اور، 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد کچھ اور، 24 گھنٹے کے بعد کچھ اور. اس بڑھتے ہوئے زمانے میں کیا کیا بڑھ رہا ہے میں آپ کو گناؤں کیا کیا بڑھ رہا ہے. دن بڑھ رہے ہیں، تاریخ بڑھ رہی ہے، سال بڑھ رہا ہے، عمر بڑھ رہی ہے، کیفیت بڑھ رہی ہے، موسم بڑھ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف وقت نہیں بڑھ رہا ہے، دن بڑھ رہے ہیں، تاریخ بڑھ رہی ہے، زمانہ بڑھ رہا ہے، سال بڑھ رہا ہے، کیفیت بدل رہی ہے، موسم بدل رہا ہے، حالات بدل رہے ہیں، ترقی بڑھ رہی ہے. یہ ہے بڑھتے ہوئے زمانے کی دلیل. اب اتنی دیر اگر آپ نے زمانے کو سمجھ لیا ہو تو میں کہوں کہ جو بڑھتا رہے وہ زمانہ، اور جو بڑھاتا رہے وہ امام زمانہ. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ جو بڑھتا رہے وہ زمانہ اور جو بڑھاتا رہے وہ امام زمانہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو بڑھتا رہے وہ وقت، جو بڑھتی رہے وہ تاریخ، جو بڑھتا رہے وہ دن، جو بڑھتا رہے وہ سن، جو بڑھتا رہے وہ سال، جو بڑھتا رہے وہ کیفیت، جو بڑھتا رہے وہ موسم. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے بڑھنے والی چیز، اور جو اسے بڑھاتا رہے وہ امام زمانہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انان وقت جس کے ہاتھ میں ہے وہ امام زمانہ. اب سمجھے آپ کہ صدیوں کے بعد بھی جب وہ آئیں گے تو جوان کیوں آئیں گے؟ اس لیے کہ ان کا جوان آنا ہی ان کے امام ہونے کی دلیل ہے کہ جس پر وقت کا اثر ہو وہ زمانہ، جس پر سال کا اثر ہو وہ زمانہ، جس پر موقع کا اثر ہو وہ زمانہ، اور جو ان اثرات سے باہر ہو وہ امام زمانہ. اور آسان کروں، خیبر کے موقع پر جب امیر المومنین علم لے کے 40ویں دن پہنچے تو وہاں بہت سی روایات آپ نے خیبر کے سلسلے میں سنی ہوں گی. اسی موقع پر یہ منظر بھی تاریخ میں محفوظ ہے کہ جب جناب امیر المومنین لے کے علم پہنچے تو وہاں قلعہ قموس کی دیوار پر ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا. اس کے ہاتھ میں تورات تھی، وہ تورات پڑھ کے انہیں دھارس دے رہا تھا، تسلی دے رہا تھا، تم پریشان نہ ہو اور تمہاری حکومت ابھی ہزاروں برس ہے، اور تم پریشان نہ ہو، تمہارا زمانہ ابھی بہت باقی ہے، اور تم پریشان نہ ہو، ابھی تمہارا وقت بہت رہ گیا ہے. وہ انہیں تسلی اور دلاسا دے رہا تھا. لیکن جب آج مولا عالم لے کے در خیمہ سنگ خارا کے قریب پہنچے اور آپ نے علم کو اس میں نصب کیا تو دور سے اس نے منظر دیکھا، اور منظر دیکھنے کے بعد اس نے کہا کہ اب تمہارا وقت تمام ہو گیا. بڑی خاموشی سے سن لیا آپ نے. تھوڑی دیر پہلے اس نے کہا کہ تمہارا وقت ابھی بہت ہے، یعنی بس اتنی دیر لگی کہ علم نصب کرنے میں جتنا ٹائم لگاؤ.
اور پھر فخر داؤد کو علم نصب کرنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ اتنی دیر بس لگی کہ علم مولا علی نے نصب کیا، تو جب نصب کیا مولا علی نے علم، تو اس نے کہا کہ تمہارا وقت ختم ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ بڑا ناراض ہوا مرد، اور اس نے جو ہے وہ اس کو اسی دیوار پر سے جو تھا وہ کھینچ دیا، کہ قریب ہے کہ وہ نجومی گر کے موت کے گھاٹ اتر جائے اور اس کی ہڈیاں چورا ہو جائیں، اس لیے کہ قلعہ وغیرہ تو آپ نے دیکھے ہوں گے، وہ 10-12 فٹ کی ہمارے گھروں کی دیوار تو ہوتی نہیں، ایک تو قلعے سے گرا تو اس کی ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی۔ جناب امیر نے ادھر گھوڑے کو ایڑ لگائی اور بڑھ کے اس کی کمر میں ہاتھ دے کے اسے روک لیا، اور روکنے کے بعد اس کو جب زمین پر لے آئے تو اس سے پوچھا کہ خیریت، یہ کیا ہوا؟ اس نے کہا ہونا کیا تھا، وہ تو میں اتنی دیر سے اس کو بتا رہا تھا کہ اتنے عرصے سے کہ تم جیتو گے، تمہارے پاس ابھی بہت وقت ہے، تمہاری حکومت کا بھی بڑا زمانہ ہے، لیکن آج میں نے جو کیفیات، جو حالات تورات میں اور آپ کے اس علم کو نصب کرنے میں دیکھے، تو اس سے اندازہ ہوا کہ نہیں، اب ان کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو جناب امیر نے اس سے بڑی خوبصورتی سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا جو کہا کہ زمانہ ابھی باقی ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں تورات پڑھ کے کہہ رہا ہوں کہ جو تورات میں ان کی حکومت کے زوال کا زمانہ لکھا گیا ہے، اس میں ابھی بہت وقت ہے۔ جناب امیر نے فرمایا دیکھ لو، تو اس نے کہا میں دیکھی کے بتا رہا ہوں کہ ابھی بہت وقت ہے۔ یہ کہنے کے بعد مولا کائنات نے اب جو اپنی انگلی کو گردش دی، تو ایک گردش پر 5000 سال کا وقفہ طے ہوا۔ یعنی ابھی 5000 سال باقی ہیں یہودیوں کو حکومت کرنے میں۔ جب امیر المومنین کی ایک انگلی کی گردش ہوئی، تو اس ایک انگلی کی گردش نے 5000 سال کے زمانے کے وقفے کو طے کیا، اور جب طے کیا تو حضرت نے فرمایا اب دیکھو، تو ایک یعنی گردش انگشت سے پہلے جب اس نے دیکھا تو کہہ رہا تھا کہ ابھی زمانہ باقی ہے، اور گردش انگشت کے بعد جب اس نے دیکھا تو فرمایا کہ زمانہ آ گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 5000 سال کا وقفہ بھی علی کے لیے ایک انگشت کی گردش سے زیادہ کی حیثیت نہیں رکھتا۔ یہ ہے زمانہ۔ اب آپ ذرا غور کیجئے کہ یہاں ایک انگشت کا اشارہ 5000 سال کو زیر و زبر کرنے کے لیے کافی ہے، یہ اسی میں پریشان ہے کہ ایک اشارے پر سورج واپس کیسے پلٹ کے آ سکتا ہے۔ اچھا، سورج پلٹنے کے لیے دیکھیے، اب اس وقت یہ سورج پلٹنا بھی آپ نے بہت سنا ہے، مجھے اس وقت کوئی بات نہیں کرنا، لیکن ایک بات اسی سلسلے میں چونکہ ہمارے موضوع سے متعلق ہے کہ سورج کے لیے ان کے ساتھ سورج کیسے پلٹ سکتا ہے؟ سورج کیسے پلٹ سکتا ہے؟ ان کے ساتھ سورج تھوڑی پلٹتا ہے، اس لیے کہ سورج جو اپنی جگہ پر زمین گردش کر رہی ہے، یہ زمین گردش کر رہی ہے۔ یہ معاملہ بالکل ویسے ہی ہے کہ ہم ایئرپورٹ سے یہاں آ رہے ہیں ملاڈ، تو اکثر آپ نے بھی اس طرح کا سفر کیا ہوگا، صاحب ملاڈ آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے، یہی تو کہتے ہیں ملاڈ آنے والا ہے۔ آپ یہاں سے ادھر جا رہے ہیں ٹاؤن کی طرف، تو کیا کہتے ہیں؟ ٹاؤن آنے والا ہے، آنے والا ہے، آنے والا ہے۔ زینبیہ جا رہے ہیں، مثلا مغل مسجد جا رہے ہیں، پالا گلی جا رہے ہیں، صاحب وہ مغل مسجد آنے والی، آنے والی، آنے والی، تو وہ کھسک رہی ہے، مغل مسجد کھسک رہی ہے، یا ہم مغل مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ تو ہم مغل مسجد کی طرف بڑھ رہے ہیں، مگر کہتے تو یہی ہے کہ مسجد آنے والی ہے۔ ملاڈ تو اپنی جگہ ہے، ہم ملاڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کہتے تو یہی ہے کہ ملاڈ آنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کیفیت بات سمجھنے کی ہے کہ وہ تو اپنی جگہ ساکن ہے، مگر آ تو وہی رہا ہے۔ بے شک سورج صحیح، مگر زمانہ گردش کر رہا ہے، علی کے اشارے پر سورج اپنی جگہ صحیح مان لیا، لیکن یہ زمین گردش کرتی ہوئی جا رہی تھی سورج کی طرف۔ نون مانو تو کم سے کم یوں ہی مان لو کہ جناب امیر المومنین، نہیں لفظ بدل کے کہہ دوں کہ اگر تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زمین گردش کر رہی ہے، تو یوں ہی صحیح ابو تراب کے اشارے پر زمین ریورس ہو رہی ہے۔ غیرت کی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہی زمین کے مالک بھی ہے اور یہی سورج کے مالک بھی ہے، یہی آسمان کے مالک بھی ہیں۔ صلوات پڑھے بر محمد وآلہ محمد۔ تو عالم، زمانہ، وقت، تو وقت کا مطلب کیا؟ وقت کا مطلب کہ بڑھنے والی چیز،
زمانے کا مطلب بڑھتے رہنے والی چیز. تو یہ جو زمانہ بڑھ رہا ہے یہ عالم ہے. عالم کا مطلب یہ کہ ترقی ہو رہی ہے. آج دیکھیے اچھا ترقی ہو رہی ہے تو کسی امام کا ہونا ضروری ہے. امام کہتے ہی آگے رہنے والے کو ہیں. اب اس سلسلے میں ہمارے علماء نے بڑی قیامت کی دلیلیں پیش کی. مثلا امامت کے حوالے سے صاحب رسول اللہ کے بعد مولا علی تو تھے مگر انہوں نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی اور انہوں نے ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی اور ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لی. جناب شیخ صدوق نے بڑا غضب کا جواب اس سلسلے میں دیا جب ان سے کسی نے کہا کہ وہ مولا علی نے تو ان کے پیچھے نماز پڑھ لی. سنیے قبلہ امامت کا عقیدہ رکھنے والے بیٹھے ہیں, ہم بھی دیکھیں کیسے سنتے ہیں. تو انہوں نے کہا پڑھ لی ہوگی. جب انہوں نے کہا کہ مولا علی نے فلاں صاحب کے پیچھے نماز پڑھ لی تو شیخ صدوق نے کہا کہ بھائی پڑھ لی ہوگی. تو اسے بڑی حیرت ہوئی کہ صاحب آپ تو مولا علی کے قصیدے پڑھتے ہیں اور جان قربان کرنے کو تیار ہیں, آپ کو برا نہیں لگا؟ آپ میں نے کہا ان کے پیچھے نماز پڑھ لی, آپ کہہ رہے ہیں پڑھ لی ہوگی. سنے گا یہ مجمع, ہم بھی دیکھیں کیسے سنتا ہے. وہ کہنے لگے کہ بھیا پڑھ لی ہوگی کا مطلب یہ ہے کہ ہم علی کو مانتے ہیں امام, ہماری جماعت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں علی ہوں. ہم علی کو مانتے ہیں امام, ہماری جماعت شروع ہی وہاں سے ہوتی ہے جہاں علی ہوں. سنیے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے. تو اس نے کہا کہ اگر کوئی علی کے آگے آگے کھڑا ہو جائے, کہنے لگے ہم اسے پلر سے زیادہ نہیں سمجھتے, پلر سے زیادہ نہیں سمجھتے, کھمبے سے زیادہ نہیں سمجھتے, ستون سے زیادہ نہیں سمجھتے. اب سمجھے آپ کہ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو دیکھا ہوگا آپ نے تصویروں میں اور ویڈیو میں شیطان کو پتھر مارنے کے نام پر پلر پر پتھر مار کے آتے ہیں. یہ پلر وہی ہیں کہ جو علی کے آگے آگے کھڑے ہونے کی کوشش تو کر رہے تھے, مگر ان پر پتھر مار کے بتایا جا رہا ہے کہ علی کے آگے آنے والا نہ پہلا باقی رہنے والا ہے نہ دوسرا باقی رہنے والا ہے. تو امام زمانہ, امام وقت, کائنات عالم و آدم پہ تو ظاہر ہے کہ زمانہ تو بڑھتا رہے گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علی 1000 برس پہلے آ گئے, 1000 برس پہلے آ گئے. آج جناب امیر کی شہادت کے واقعے کو بھی رونما ہوئے 1400 برس ہو گئے, یعنی 1440 ہجری تقریباً چل رہی ہے, 40 ہجری کا واقعہ, یعنی 1406 برس ہو گئے جناب امیر کی شہادت کو, 1406 برس ہو گئے. تو 1406 برس پہلے مولا علی دنیا سے رخصت ہو گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانہ تو 1406 برس آگے بڑھ گیا, تو ان 1406 برسوں میں بھی تو کسی علی کی ضرورت ہے, اور ابھی 1400 برس کیا ہو سکتا ہے, زمانہ 14,000 سال آگے بڑھے, تو آگے آنے والے زمانوں میں بھی تو کسی علی کی ضرورت ہے. اس لیے کہ زمانہ علی کا محتاج ہے, علی زمانے کے محتاج نہیں ہے. تو کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہو, تو اللہ نے اسی لیے علی کو زمانے کے لیے باقی رکھا ہے. اسی لیے ایک کیفیت اور سنیے, امام وقت, امام زمانہ, اسی امام کے ساتھ ایک لفظ اور ہے. آج اگر اس پر بات تمام ہو گئی تو کل یہی تو شروع ہوگی, وہ ہے صاحب الزمان. توجہ کے ساتھ سنیے, صاحب الزمان. جب کبھی لفظ صاحب الزمان آتا ہے آپ سر جھکا دیتے ہیں, سینے پہ ہاتھ رکھ لیتے ہیں, سلام کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ لقب مطلق ہے ہمارے صاحب کا. لیکن ہم اس لفظ صاحب پر تھوڑی دیر اگر آپ اجازت دیجیے تو میں بات کروں کہ یہ صاحب کیا ہے. یہ لفظ امام کے ساتھ صاحب یعنی امام زمانہ اور صاحب الزمان. صاحب الزمان کا مطلب زمانے کا صاحب. ایک بات تو اتنی دیر میں کم سے کم طے ہو گئی کہ زمانے کا مطلب کیا ہے, زمانہ بڑھتا رہنے والا. اب ذرا سی بات کریں صاحب کا مطلب کیا ہے, صاحب کسے کہتے ہیں. الحمدللہ مجھے خیر خدا کا شکر ہے کہ اس سے پہلے سے لے کے اب تک کسی بات کو سمجھانے میں کوئی مشکل نہیں ہوئی, اس لیے کہ نہایت سمجھدار اور پڑھا لکھا مجموعہ میرے سامنے ہے, تو آپ بہت اچھی طرح بات سمجھتے ہیں. صاحب
عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے جیسے عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ بہت توجہ کے ساتھ سنیے، صاحب عربی زبان کا لفظ ہے۔ دیکھیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ آج کی تقریر اسی ڈسکس کی طریقے پر ہی ہوگی۔ صاحب عربی زبان کا لفظ ہے، لیکن اردو میں ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ صرف اردو میں نہیں، ہندی میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ صرف ہندی میں نہیں، مراٹھی میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ صرف مراٹھی میں نہیں، گجراتی میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ صرف گجراتی میں نہیں، پنجابی میں بھی ویسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس لیے کہ کبھی کبھی لفظ وہی رہتا ہے، معنی و مفہوم بدل جاتے ہیں۔ بہت سے لفظ ایسے ہیں عربی زبان سے اٹھ کے دوسری زبانوں میں آئے، نہ لفظ بدلا نہ مفہوم۔ جیسے مثلا لفظ شہید، شہید بھی عربی کا لفظ ہے، مگر اردو میں، ہندی میں، پنجابی میں، مراٹھی میں، گجراتی میں ایسے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اب کچھ لفظ ایسے ہیں کہ جن کی برکتیں ایسی تھیں کہ دوسری زبانوں نے لفظ بھی وہی لیا اور معنی بھی وہی لیے۔ یعنی جو لفظ صاحب کے معنی عربی میں ہے وہی اردو میں ہے، جو اردو میں ہے وہی ہندی میں ہے، جو ہندی میں ہے وہی پنجابی میں ہے، وہی مراٹھا میں ہے، وہی گجراتی میں ہے۔ تو آپ کم سے کم اس مجمع کو یہ تو معلوم ہے کہ جب آپ صاحب کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ آسان کر کے اگر میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے ایک تعریف کر دوں تو جملے میں صاحب کسے کہتے ہیں؟ صاحب اسے کہتے ہیں کہ جس کا حکم اپنی گردن پر محسوس کیا جائے۔ دیکھیے اگر آج تقریر کا لطف لیا تو کل کی تقریر کا لطف آج سے متصل ہی ہوگا۔ جس نے آج چھوڑ دیا وہ شاید کل بہت زیادہ جو ہے وہ اسے فائدہ نہ ہو۔ تو بہت غور سے سنیے، صاحب اسے کہتے ہیں کہ جس کا حکم اپنی گردن پر محسوس کیا جائے۔ خاص طور سے سرکاری دفتروں میں لفظ صاحب کا بڑا استعمال ہوتا ہے۔ اب تو پھر وہی زمانہ بدل گیا، صاحب سر ہو گیا ہے، لیکن کم سے کم سمجھدار لوگ جانتے ہیں کہ صاحب کا مطلب کیا ہے۔ سرکاری دفتر میں صاحب کون ہوتا ہے اور بابو کون ہوتا ہے؟ جانتے ہیں نا، بابو کون ہوتا ہے؟ جو کلرک ہوتا ہے اسے بابو کہتے ہیں، اور جو آفیسر ہوتا ہے اسے صاحب کہتے ہیں۔ اب ایک جملہ چپکے سے کہہ دوں، جو سمجھ لیں انہیں میری طرف سے سبحان اللہ۔ کچھ احمق بابو کو بھی صاحب سمجھتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ وہ سمجھتے ہیں، میں ایک اور جملہ کہہ دوں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کرسی پہ بیٹھ جائے وہی صاحب ہے۔ تو بابو کا مطلب ہے کلرک، اور صاحب کا مطلب ہے آفیسر۔ تو صاحب کا مطلب ان کا صاحب یہ سرکاری دفتر ہے، یہ ہمارے صاحب ہے۔ صاحب کا مطلب یہ کہ ان کے انڈر میں 50 لوگ کام کرتے ہیں۔ 50 لوگ، 50 لوگوں کا ایک صاحب، 50 لوگوں کے اوپر اس کا حکم چلتا ہے، یعنی ان 50 لوگوں پر اس کا اثر ہے، ان کی گردنوں پر اس کا حکم چلتا ہے، جو یہ کہتا ہے وہ عمل کرتے ہیں۔ اور آسان کہہ دوں کہ 50 لوگ مل کے جسے رپورٹ کریں، وہ 50 آدمیوں کا ایک صاحب۔ لیکن یہ اکیلا صاحب نہیں ہے، ان ایسے 5 دفاتر اور آفیسز ہیں کہ جہاں ایسے ہی 5 لوگوں کے دائرے میں 50 لوگ کام کرتے ہیں۔ تو 50 کو 5 جگہ اگر آپ ضرب دیجئے تو 250 لوگ ہیں، اور ان 250 لوگوں پر 5 صاحب ہیں۔ یہ 5 صاحب بھی آخر نہیں ہے، بلکہ ان 5 صاحبوں کے بھی 2 صاحب ہیں، یہ 5 مل کے جن 2 لوگوں کو رپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ان 2 لوگوں ان 5 لوگوں کے اوپر ان 2 لوگوں کا حکم چلتا ہے کہ انہیں خبر کرتے ہیں، انہیں رپورٹ کرتے ہیں، ان کا حکم مانتے ہیں، کہ اس لیے کہ ان 5 کے وہ 2 صاحب ہیں، اور وہ 2 صاحب بھی آخری نہیں ہیں، ان کے اوپر بھی ایک صاحب ہے جو ان دونوں کو حکم دیتا ہے۔ وہ 2 ان 5 کو حکم دیتے ہیں، یہ 5 ان 250 لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ لیکن وہ اکیلا بھی صاحب نہیں ہے، اس صاحب کے اوپر بھی ایک صاحب اور ہے جو مرکز میں بیٹھا ہے۔
وہ اس ایک کو حکم دیتا ہے، یہ ان دو کو حکم دیتے ہیں، یہ دو پانچ کو حکم دیتے ہیں، وہ 250 لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ حکم تقسیم ہوتا ہوا ان آخری آدمی تک پہنچ رہا ہے، تو یہ 250 کے وہ 5 صاحب، اور ان 5 کے وہ 2 صاحب، اور ان 2 کے وہ 1 صاحب، اور اس 1 صاحب کا وہ 1 صاحب۔ سوچ سمجھ کے بتائیے کہ وہ آخری آدمی جو ان سب اس ایک آدمی کا صاحب ہے، وہ اس 250 آدمیوں میں آخری آدمی کا صاحب ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقسیم و سہولت کے لیے اتنے معاملے کر دیے گئے، وگرنہ اس آخری آدمی کا اس ایک سے رابطہ ہے، اس لیے کہ وہ صاحب ہے۔ جہاں جہاں تک حکم کا اثر باقی ہو، وہاں وہاں تک ہے صاحب۔ تو جو ایک آدمی کا حکم دے وہ ایک آدمی کا صاحب، جو 2 کا حکم دے وہ 2 کا صاحب، جو 5 کا حکم دے وہ 5 کا صاحب، جو 50 کا حکم دے وہ 50 کا صاحب۔ اور جس کا حکم پوری دنیا اور زمانے کی گردنوں کو محسوس کیا جائے، وہ زمانے کا صاحب۔ شب قدر بھی میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں نا، اب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا مطلب یہ ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یہ جو روح القدس اور جبرائیل امین نازل ہوتے ہیں مقدروں کی رات، شب قدر مقدر کی رات میں، تو کہاں نازل ہوتے ہیں؟ ادھر ادھر نہیں، اپنے صاحب پر نازل ہوتے ہیں۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ اپنے صاحب پر نازل ہوتے ہیں، وہ صاحب کہ جس کا حکم انسانوں کی گردنوں پر بھی ہے، فرشتوں کی گردنوں پر بھی ہے۔ اب یہ نہ پوچھئے کہ یہ شب قدر میں کیا ہوتا ہے، اعمال شب قدر انجام دینے سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ جبرائیل اور روح القدس کہیں اور نہیں بلکہ صاحب کو رپورٹ کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ صاحب الزمان کا مطلب یہ ہے کہ وہ زمانے کے تمام مقدرات کو رپورٹ کرنے کے لیے اترتے۔ دلیل زیارت سید الشہداء کی فہرست میں، اور شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو کہ شب قدر کے اعمال تمام ہی نہیں ہوتے جب تک حسین ابن علی کو سلام نہ کر لیا جائے۔ توجہ ہے؟ یعنی سید الشہداء کا سلام کرنا ضروری ہے۔ دیکھیں فہرست زیارات میں جب آپ دیکھیں گے تو کچھ زیارتیں مخصوص ہیں۔ مخصوص زیارت کا مطلب یہ کہ جس تاریخ پر خاص زیارت وارد ہوئی ہے، جیسے آج شب قدر کی پڑھنے کی الگ زیارت ہے، عید اور بقرعید کے دن امام حسین کی زیارت الگ ہے، جو یعنی اس دن جو پڑھنے کی زیارت ہے وہ الگ ہے، عرفے کے دن امام حسین کی زیارت الگ ہے، عاشورہ کے دن امام حسین کی زیارت الگ ہے، اربعین کے دن امام حسین کی زیارت الگ ہے۔ تو یہ خاص زیارتیں یہ وارد ہوئی ہیں، یہ ہیں مخصوص زیارتیں۔ لیکن بعض زیارات ایسی ہیں جنہیں کہتے ہیں زیارت مطلقہ۔ مطلقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی دن بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ سید الشہداء کو زیارت کرنے کے لیے جائیں یا تو اس سے سلام کریں، تو اگر خاص دن پڑھ رہے ہیں تو خاص زیارت پڑھیں، مثلا شب قدر میں پڑھنا ہے تو وہ خاص زیارت پڑھیں جو آج کے لیے وارد ہوئی ہے، عرفے کے دن وہ زیارت پڑھیں جو عرفے کے لیے وارد ہوئی ہے۔ لیکن اگر آپ دنوں میں کسی دن بھی امام حسین کو سلام کرنا چاہتے ہیں اور زیارت پڑھنا چاہتے ہیں تو زیارت مطلقہ، تو کئی زیارات ہیں مطلقہ امام حسین کی، اس میں تیسرے نمبر کی جو زیارت ہے، زیارت مطلقہ تیسرے نمبر کی جو زیارت ہے، اس میں ایک جملہ ہے بڑے قیامت کا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے۔ اس زیارت مطلقہ میں شاید آج کی بات اسی پر تمام ہوگی۔ زیارت مطلقہ میں یہ کہتے ہیں کہ سلام ہو آپ پر کہ آپ کا گھر وہ مرکز ہے کہ جہاں مقادیر کائنات نازل ہوتے ہیں۔ مقادیر باپ خاموش اس لیے رہے کہ شاید تھوڑا سا سخت ہو گیا۔ مقدر واحد، مقادیر مقدر کی جمع۔ اب بھی شاید ہمارے بھائیوں تک نہیں پہنچی، اور آسان کر دوں، مقدر یعنی قسمت، ہماری قسمت ایک، قسمتیں جمع، ہماری قسمت اور آپ سب کی قسمت یعنی قسمتیں، تو مقدر یعنی قسمتیں۔ آپ کا گھر وہ ہے کہ جہاں قسمتیں نازل ہوتی ہیں، جہاں مقدر نازل ہوتے ہیں،
اور اس کے بعد صرف مقدر نہیں بلکہ اوامر اور مقادیر. اوامر امر کی جمع ہے. وقت نہیں ہے وغیرہ میں آپ کو امر کے اوپر بھی سنا تھا. امر کسے کہتے ہیں؟ امر کے دو ترجمے ہیں. امر کا ایک ترجمہ ہے حکم اور امر کا ایک ترجمہ ہے ذمہ داری. اسی لیے آپ کبھی جب امر کو کہتے ہیں تو کہتے ہیں امور سلطنت، امور خانہ داری، امور. اب اگر آپ اسی کو خدا سے ملا لیجیے تو امور الہی. تو ہمارے گھر کی ذمہ داریاں امور خانہ ہیں، حکومت کی ذمہ داریاں امور سلطنت ہیں، اور خدائی کی ذمہ داریاں امور الہی ہیں. امور الہی کا مطلب سورج کا نکلنا، چاند کا نکلنا، ہوا چلنا، پانی برسنا، یہ سارے جو ہیں یہ ہیں اوامر. اور جب یہ جمع ہو جائیں امور، جسے آپ اوامر کہتے ہیں، یہ امور اور اوامر یہ ایک ہی بات ہے. اوامر یعنی امر کی جمع، یعنی ذمہ داریوں اور احکام کی جمع. مقادیر یعنی مقدر کی جمع. سلام ہو آپ پر کہ آپ کا گھر مقادیر الہی اور اوامر الہی کا مرکز ہے. اور صرف یہی بات تمام نہیں ہوئی بلکہ زیارت میں یہ کہا گیا کہ یہ آپ کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور آپ کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں. نہیں توجہ کیا آپ نے؟ آپ کے گھر میں نازل ہوتے ہیں اور آپ کے گھر سے تقسیم ہوتے ہیں. آج کی رات بھی بہت توجہ کے ساتھ سنیے. آج کی رات شب قدر. شب قدر کا مطلب یہ کہ وہی مقدر کی رات. مقدر کی رات کا مطلب یہ کہ یہ مقدر کہاں نازل ہو رہے ہیں؟ تنزل الملائکۃ والروح. امام باقر نے فرمایا کہ ہمارے پاس نازل ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ وہ ایک ہی گھر ہے کہ جہاں ہر سال جبرائیل اور روح الامین روح القدس لے کے مقدر نازل ہوتے ہیں. سال بھر کے مقدر اور اوامر الہی وہ سب ایک مرکز پر نازل ہو رہے ہیں جو ہے بیت حسین. یعنی اکٹھا جمع کر دیا گیا. اللہ نے مرکز بنایا ہے جس گھر کو، وہ ہے حسین کا گھر، کہ یہیں اکٹھا بھیج دو، یہیں سے بٹے گا. اب آسمان کی طرف ہاتھ اٹھانے کے بجائے در حسین کی طرف دعا کرو. اس لیے کہ وہاں سے نازل ہو چکا، یہاں آ چکا ہے. اب جسے یہ چاہیں گے اسے ملے گا. اب سمجھے آپ کتنا عقل مند تھا راہب، کتنا سمجھدار تھا. اور وہ جانتا تھا کہ جب وہاں سے چل چکا تو اب ادھر سے کچھ نہیں، ادھر ہی سے ملے گا. اور سنیے قبلہ، معاملہ یہ کہ جب رسول سے اس نے کہا تو انہوں نے بھی دیکھ کے بتا دیا، اور پھر ادھر سے مل کے بتایا کہ جو لکھ دیا گیا ہے وہ بھی ملے گا، جو نہیں لکھا ہے وہ بھی ملے گا. تو یہ ہے مقادیر اور اوامر کا مرکز کے یہاں نازل ہوتے ہیں. تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہیں صاحب الزمان. ان کی حکومت زمانے کے اوپر ہے. یہ صاحب الزمان ہے، یعنی زمانہ اور زمانے اور کائنات کے اوپر ان کا اختیار ہے. یہ بڑھا رہے ہیں تو دنیا بڑھ رہی ہے. اور اسی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب کبھی ان پر ظلم ہوتا ہے تو کائنات پر اثرات ظاہر ہوتے ہیں. یہ جو آپ سنتے ہیں کہ عصر کے وقت سورج کو گرہن لگ گیا اور زمین کو زلزلہ آنے لگا اور فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، تو یہ ایسے ہی نہیں ہوتا، کیونکہ یہ وجہ خلقت و بقائے کائنات ہے.
تو ان کے اوپر جب ظلم ہوتا ہے تو اثر کائنات پر واقع ہوتا ہے، اس لیے کہ کائنات پر ان کا حکم چلتا ہے، ان پر ان کی عظمت، ان کی فضیلت، ان کی جلالت، ان کی شان، اس کے مد نظر جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو کائنات کے اوپر اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ جو آج کی رات کے واقعات آپ سنتے ہیں، جو شب ضربت اور صبح ضربت کوفے میں رونما ہوئے، وہ واقعات ایسے ہی نہیں تھے۔ بس ابھی تو مجلس تمام ہو گئی۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ کی